ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ غالب کو کیا بتانا، غالب کا ذکر کیا کرنا، غالب کو تو ہر شخص جانتا ہے۔ غالب کے اشعار گلی کوچوں میں گنگنائے جاتے ہیں، غالب کی غزلوں کے توغرے گھروں اور دکانوں میں لٹکائے جاتے ہیں۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ تو عاشق و معشوق غالب کی غزلوں کو پڑھ کر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید غالب نے یہ شعر انہی کی زندگی کے حالات پر لکھے ہیں۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ تو غالب کی فطرت، طبیعت اور افکار کبھی نظم و نثر کے پیرائے میں، کبھی ظرافت اور سنجیدگی کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور شراب نوشی کے لباس میں، تو کبھی تصوف اور حب اہل بیت کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔ غالب نے کبھی اپنا مذاق اڑایا، کبھی کسی پر طنز کیا، کبھی محبوب سے محبت دکھائی، کبھی پروردگار سے شوخی سے پیش آئے۔ خدا کے واسطے زاہد اٹھا پردہ نہ کعبے کا، کہیں ایسا نہ ہو یا بھی وہی کافر صنم نکلے۔ اس لٹیری دنیا میں بہت سے صاحب کمال ایسے گزرے جن کے زمانے میں ان کی قدر و منزلت کا پورا اندازہ نہیں کیا گیا، مگر پھر بھی ان کا کمال ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ غالب کو بھی اس کی شکایت رہتی تھی کہ زمانے نے ان کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے۔ انہوں نے اس کا شکوہ خطوط اور اشعار دونوں میں کیا ہے۔ انہوں نے اکثر یہ کہا کہ میرے کمالات کی قدر اس وقت ہوگی جب میں اس دنیا میں نہ رہوں گا۔ ان کا ایک مصرع ہے کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، یعنی میں جس چمن میں نغمہ سرائی کروں گا وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج دیکھیے، غالب کی غزلیں محبت کرنے والوں کی ویرانیوں کی ساتھی بنتی ہیں۔ غالب کا کمال ہی تو ہے کہ آج بھی ان کی غزلوں نے بند کمرے میں مدھم سی روشنی میں نہ جانے کتنی بار درد، احساسات اور جذبات کے آنسوؤں کو آنکھوں کے ساحلوں تک پہنچایا ہے۔ غالب کی مقبولیت ان کی غزلوں میں انسانی جذبات اور تجربات کی خوبصورت پیشکش کے سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی غزلوں کے اشعار ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب نے سماج کو بہت قریب سے دیکھا، سمجھا اور اپنی غزلوں میں پوری صداقت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ غالب صرف اچھے شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ نثر میں بھی کمال رکھتے تھے۔ غالب کی نثر دیکھنا ہو تو ان کے خط پڑھیے، عبارت بالکل سادہ اور دلچسپ نظر آئے گی، لکھنے کا بالکل نیا رنگ اور ڈھنگ، زبان میں صفائی بھی اور روانی بھی۔ اردو کی طرح غالب فارسی کے بھی شاعر اور نثر نگار تھے۔ فارسی کے کچھ اشعار غالب نے تو ایسے کہے جسے سننے اور پڑھنے کے بعد فارسی کے بڑے بڑے شعراء نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ اسے یا تو غالب خود سمجھیں یا غالب کا خدا سمجھے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔